آج اگر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کریں تو آپ دہشت گرد ہیں، حضور کی ختم عزت اور ناموس کی بات کریں آپ دہشت گرد ہیں، اگر آپ جہاد کی بات کریں تو آپ دہشت گرد ہیں۔ اور آج پوری امت خاموش ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے کہ اسرائیل پر کوئی دہشت گردی کا فتویٰ نہیں لگا رہا، سوائے علماء کے باقی جتنے ممالک ہیں خاموش ہے۔ اسرائیل دہشت گرد نہیں ہے، ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں کو بچوں کو وہ شہید کر چکا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر دہشت گرد ہے تو مسلمان ہے اگر وہ جہاد کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ امریکہ کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ تو حضرت عمر مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے 86 سال عمر ہے، سپہ سالار روم کا سپہ سالار جب میدان جنگ میں اترا نا، اس نے مسلمانوں کو للکارا، کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اتنا تو بہادر تھا، اتنا بہادر تھا کہ وہ ایک بندہ 1000 بندوں کی طاقت رکھتا تھا اور 1000 سے وہ اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا۔ جب اس نے میدان میں للکارا نا، اللہ اکبر، کوئی نوجوان آگے نہیں بڑھا۔ 86 سالہ حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ، 86 سال، بوڑھاپا ہے، سفید بال ہیں، سفید ریش ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں میں اسے جواب دیتا ہوں، میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں کہ تمہاری بات نہیں، تم رک جاؤ۔ کہا کہ نہیں۔ حضرت مادی بن کرب آگے بڑھے اور بڑھتے ہی جو گھوم کرنا اس کے گھوڑے کی دم سے پکڑ لیا حضرت مادی بن کرب نے، اور اتنے زور سے پکڑا، کہا کہ مقابلہ تو بعد میں ہوگا، اگر جڑے ہو، اگر تم مرد ہو تو اپنا گھوڑا ہلا کر دکھا دو، گھوڑا صرف ہلا کر دکھا دو۔ اللہ اکبر، 86 سال عمر ہے حضرت مادی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کی دم کو اتنے زور سے پکڑا، یارو گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھوڑے کو حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، گھوڑے کو حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کافی دیر تک حضرت عمر بن مادی کرب نے گھوڑے کو پکڑا رکھا، حتیٰ کہ وہ شرمندہ ہو کر جب گھوڑے سے اترتا ہے تو چھلانگ مار کر حضرت مادی بن کرب سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے۔ اس نے کہا کہ اب آ کے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اب اس نے مقابلہ کیا کرنا تھا، وہ تو پوری امت کے سامنے پورے میدان جنگ میں شرمندہ تھا۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یارو انہوں نے خود جا کے جنگیں لڑی ہیں، آج اگر عزت پانی ہے تو پھر جہاد کی بات کرو اور مسلمانوں کو وہ غیرت دلاؤ کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ہیں۔ اور اس خوشی کے عالم میں عزیزان محترم ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے، ایک سوگ ہے میرے دیش کی پھیلا ہے فضا میں، ایک سوگ ہے میرے دیش کی پھیلا ہے فضا میں، بچوں کے جنازے جو اٹھے ہیں غزہ میں، مر کیوں نہیں جاتے جہاں بھر کے مسلمان، مر کیوں نہیں جاتے جہاں بھر کے مسلمان، پیغام ہے یہ معصوم شہیدوں کی ادا میں، پیغام ہے یہ معصوم شہیدوں کی ادا میں۔ غزہ کے بچے آج بھی مدد کو پکار رہے ہیں، فلسطین کے بچے آج بھی مدد کو پکار رہے ہیں۔ کل بھی ایک واقعہ چل رہا تھا کہ ایک ماں نے ایک سیڑھیوں کے نیچے اپنے شیرخوار بچے کو رکھا، کہا کہ یہ تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، تیرا باپ قید میں ہے، یعنی میرا شوہر قید میں ہے، میرے اندر اتنی شقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے دودھ پلا سکوں، میں پوری امت کے سامنے تجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ میرے پاس دودھ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے دودھ پلا سکوں۔ عزیزان محترم، یہ دلوں کو چیر دینے والے الفاظ ہیں۔ آج جو ان پر کرب گزر رہا ہے، جو اذیت گزر رہا ہے، لیکن آج ان کا مسلمان ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ چلے جائیں مارکیٹ میں، ہمارے مسلمان ان کی دکانیں بھری ہوں گی ان کی مصنوعات سے، اور ہمارے مسلمان خریدتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہ کر سکے اور ان کی مصنوعات سے بھی عزیزان محترم دور نہ رہ سکے، تو پھر جہاد کی بات کون کرے گا، اسلام کی محبت کی بات کون کرے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بات کون کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔